کام ہے بغیر حکومت کے ہو سکتے ہیں؟ کہ ناموس رسالت کے حوالے سے میرا سوال ہے جی کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایسا ہے جو توہین آمیز کوئی کلمات کہتا ہے ہوئے نا حکومت کے پاس ان کی زیادہ یہ غیر مسلم تو کبھی کبھی ہے نا ان کا معاملہ آ جاتا ہے، ورنہ بریلوی حضرات دیوبندیوں کے بارے میں، دوسرے ان کے بارے میں یہ گستاخ ہیں ہزاروں پرچے ہیں۔ اسی لیے حکومت بیچاری کانپتی ہے نا کہ کیا کریں یار اس کے بارے میں۔ تو پہلے کوئی فیصلہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ توہین ہے بھی نہیں، کسی نے عبارت پکڑی نہیں جی شاہ اسماعیل نے یہ لکھ دیا فلاں نے یہ توہین ہے، آپ تو جانتے 200 سال ہو گئے، تو اس طرح تو ہم سب لوگ مارے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ قانون ہاتھ میں لینا بھی کوئی عقلمندی نہیں، ایک نظم بنا ہوا ہے، وہاں درخواست دو، پوری طرح گواہ وہاں جانچے جائیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، صحیح طریقہ تو یہ ہے۔ باقی اگر جذباتی طور پر کوئی قتل کر دے جیسے اس صحابی نے کر دیا تھا اپنی بیوی کو، امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہی فتویٰ کہ جس مسلمان کے سامنے یہ کام ہو وہیں ختم کر دے، کسی سلطان کے پاس جانے کی ضرورت، مگر پہلے دیکھے تو صحیح نا توہین ہوئی ہے یہ۔ میں قیامت کے دن اگر پیش ہوا تو توہین ثابت نہ ہو سکی تو رسول اللہ ہی پوچھیں گے کہ میری محبت میں تم نے یہ کام کیا تھا، میری شریعت کے خلاف کیا، اس کا جرم تو ثابت نہیں، سنبھل کر کام کرنا۔ نہیں فیصلہ اجتماعی ہونا ہے بہتر، اس طرح بد نظمی اس وقت تو پھر ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں غیر مسلم حکومت تھی، انہوں نے کوئی سزا نہ دی، الٹا ان کو مجرم ٹھہرا دیا، تو وہ کفار کے فیصلوں کی تو ہم کیا پابندی کریں، مگر جب مسلم کہلانے والی کوئی ریاست قائم ہو، بے شک اچھی ہو یا بری، اس کو تو نہیں نا خراب کرنا چاہیے کہ بد نظمی پھیل جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے۔ باقی جو معاملہ ہمارے ہاں ہوا نا اس میں وہ جو کچھ گورنر صاحب نے کیا وہ لا قانونیت تھی، بہت سارے وہ آپ بھی بیان دیتا تھا کہ صافی آپ مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ جدھر آپ جا رہے ہیں یہ ہلاکت کا رستہ، عدالت میں ایک معاملہ زیر بحث ہے، تفتیش ہو رہی ہے، عدالتوں کو کام کرنے دو۔ پہلے ہی چلا گیا اور اس کے ساتھ انٹرویو کیا، پھر پریس کانفرنس کی، سفارش کر دی صدر کو کہ اس کو معافی دے دو، پہلے ہی نہ ابھی عدالت نے فیصلہ کیا نہ ہائی کورٹ میں گیا، کتنے مرحلے تھے کہ سپریم کورٹ تک جانے دو۔ آپ نے دیکھا ہی نا قاری صاحب کہ اس ملک میں ابھی تک کسی عدالت نے سزائے موت نہیں دی، وہ پوری طرح دیکھتے ہیں، کوئی اندھے تو نہیں، اس نے اپنی طرف سے یہ کارروائیاں شروع کر دی، پھر کالا قانون کہنا شروع کر دیا، شریعت کا ایک معاملہ، اور شریعت سے آگے بڑھ کر پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا بالاتفاق، ایسی حرکتیں کرتا چلا گیا، تو نتیجہ کیا ہوا آپ نے دیکھا ہی ہوگا نا، جنازہ کس طرح خراب ہوا، پڑھانے والا میں تو دیکھ نہیں سکا کہ کب وہ آیا جو ان کے بینک کا تھا، کب اس نے نیت باندھی، کچھ نہیں، تھوڑے بعد میں بس ہاتھ چلاتے دیکھے، اسی وقت سلام پھر گیا۔ بعد میں کیا ہوا کہ وہ شہباز بٹی اور عیسائی عورتیں گئیں، انہوں نے مشلیں جلائیں، عیسائی کیا خوش ہو گئے، بس پورٹریٹ آگے رکھ لیا، بتیاں جلائیں، کافروں کو خوشی ہوئی اس کی، مسلمانوں کو تو دکھ ہی ہونا تھا کہ اگر تو کوئی کر نہیں سکتا تو حضور کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں اتنی دلچسپی تو لے رہا کرانے کی، عافیہ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہ اپنے انجام کو پھر پہنچ گیا۔ ہاں ہاں انشاءاللہ یہ ہمارا دنیاوی لحاظ سے نا کہ بد نظمی نہ پھیلے، ورنہ اگر ایک شخص کی نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اس کی